اسلام آتنکواد کو مٹانے والا مذہب ہے، اور اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں سب سے عظیم عبادت، بہترین عبادت، اعلیٰ عبادت، افضل عبادت نماز ہے، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اور وضو بغیر پانی کے نہیں ہوتا، وضو بغیر پانی کے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں، لوگوں وضو بناؤ پانی سے، لیکن پانی کو مت زیادہ بہاؤ، پانی کو مت زیادہ بہاؤ۔ تو وہ دین، وہ مذہب، وہ دھرم جو پانی جیسی چیز کو بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، وہ انسان کے خون اور لہو بہانے کی کہاں سے اجازت دے سکتا ہے؟ اسلام مجھے بڑی خوشی و مسرت ہے اس بات کی کہ ہبلی کا سب سے قدیمی تاریخی ادارہ انجمن اسلام میں حاضری کا مجھے موقع ملا، اور یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں پر علم کو فروغ ملتا ہے۔ میں سب سے پہلے اسلام نے جو وحی الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا تھا وہ علم ہی سے متعلق تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ جبکہ اگر آپ وہاں کے حالات اور پس منظر کو دیکھیں گے تو ہماری عقل کہتی ہے کہ اقرا کے بجائے آیت الکرسی کا نزول ہونا چاہیے تھا، یا سورہ اخلاص کا، جس میں اللہ کی الہیت، الوہیت، اس کی صمدیت، اس کے لم یلد ولم یولد، اس کے یکتا ہونے کا ذکر ہے۔ کیونکہ کعبۃ اللہ جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مرکز عبادت ہے وہ صنم کدہ تھا۔ لات و حبل معبودان باطلہ کی عبادت و پرستش ہوتی تھی، تو اس وقت تو کفر و شرک کے رد کی اور اللہ کی وحدانیت کی آیات نازل ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود تعلیم سے متعلق آیت نازل ہوئی، اقرا پڑھو، کیونکہ اللہ عالم الغیب و شہادہ، اسے معلوم ہے کہ قوم جو آج خدا واحد کے بجائے وہ معبودان باطل کے آگے جھک رہی ہے، وہ اس لیے وہ جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ قوم انسانیت سے دور ہو گئی ہے، کیونکہ لڑکی ایک رحمت ہے، اور زمین کا سینہ چاک کر کے اپنے ہی نطفے سے اور اپنی ہی بیوی کی کوکھ سے پیدا ہونے والی بچیوں کو زمین میں دفن کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ عورتیں جب ودوا و بیوہ ہو جاتی تھیں
انہیں ستی کر دیا جاتا تھا یا جلا دیا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب انہیں جہالت کے اندھیرے سے نکالنے کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی چیز ہے، وہ علم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ قوم جو جہالت کی وجہ سے اگروادی بن گئی ہے، آتنکوادی بن گئی ہے، دہشت گرد بن گئی ہے، اور انسانیت سے دور ہو کے بربریت، کرورتا کا مظاہرہ کر رہی ہے، اگر اس سے ہم نے علم کی دولت سے لیس کر دیا تو یہ تمام برائیاں، یہ ساری خامیاں ختم ہو جائیں۔ تو اسلام نے سب سے پہلے اگر کسی چیز پہ فوکس کیا ہے، توجہ دی ہے، وہ ایجوکیشن پر، اور ایجوکیشن ہی ایک ایسی دولت ہے جس سے دنیا کی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آج دنیا میں سب سے تعداد کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے لحاظ سے ایک ہی قوم ہے جو بہت کم ہے، اقلیت میں ہے، جسے ہم یہودی کہتے ہیں۔ 2% ہیں، 2%۔ اور امریکہ جیسے سپر پاور ملک، طاقتور ملک کی چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، فورن پالیسی ہو، اکنامیکل پالیسی ہو، وہاں کا معاشی نظام ہو، وہ 2% یہودی ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی 2 بیس مضبوط ہے، ایک تو تجارتی اکنامیکل اور دوسری ایجوکیشنل۔ تو یہ 2 جس قوم کی مضبوط ہوتی ہے وہ قوم آگے ہوتی ہے۔ آج علم کی طاقت، علم کی قوت، علم کی دولت سے جاپان، برطین، امریکہ لیس ہو گیا۔ اپنے علم کی طاقت کے ذریعے اس نے بڑی بڑی ٹیکنالوجی بنائی، اپنی سائنسی ایجوکیشن کے ذریعے آج دنیا کی ہر اعتبار سے طاقتور قوم بنی ہے۔ ہمیں بھی، اور یہ ایجوکیشن کا جو پیغام سب سے پہلے ہمارے نبی نے دیا، اور یہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلم مرد عورت پہ فرض ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو آج کے اس انجمن اسلام کے اس ادارے میں آنے کے بعد میرا یہی پیغام ہے، اپنے بچوں سے، اپنی قوم سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے معاشرے کے لوگوں سے علم کی دولت سے مالا مال ہوں۔ اسلام آتنکواد کو مٹانے والا مذہب ہے، اور اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں سب سے عظیم عبادت، بہترین عبادت، اعلیٰ عبادت، افضل عبادت نماز ہے، اور نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اور وضو بغیر پانی کے نہیں ہوتا، وضو بغیر پانی کے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے، ہمارے نبی کہتے ہیں، لوگوں وضو بناؤ پانی سے، لیکن پانی کو مت زیادہ بہاؤ، پانی کو مت زیادہ بہاؤ۔ تو وہ دین، وہ مذہب، وہ دھرم جو پانی جیسی چیز کو بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، وہ انسان کے خون اور لہو بہانے کی کہاں سے یاد دے سکتا ہے؟ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اور ہمارے نبی اسی لیے دنیا ان کے امن والی زندگی کو دیکھ کے پیغمبر انسانیت کہتی ہے، مانو جات کے پیغمبر ہیں، سارے انسانوں کے پیغمبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے اور اپنی زندگی میں محاسبہ کیجیے، ماڈل کیجیے، اور اپنے آپ کو بدلیے۔ آپ نے سنا ہوگا، بچپن میں نے بھی سنا، آپ نے سنا، کتابیں میں پڑھا ہوگا، بڑھیا ہوتا ہے، اس کو بیان کر کے میں بات میں ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑھیا تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوڑا کرکٹ اپنے محلے کا جمع کرتی تھی، اور جو اس راستے سے حضور ہمارے گزرتے تھے ان پر پھینک دیا کرتی تھی، جو غلط ہوتی، اور یہ سلسلہ چلتا۔ ہم جیسے، آپ جیسے لوگ ہوتے، یا تو ہم راستہ بدل دیتے کہ بھائی اس راستے سے ہم جائیں گے، کوڑا ملے گا، کرکٹ ملے گی، غلاظت ملے گی، نجاست ملے گی، چلو اس راستے کو ہم چھوڑ دیتے۔ اور یا دوسرا طریقہ، اپنی طاقت سے، قوت سے اس بڑھیا کو اس عمل سے روکتے ہیں، لیکن میرے نبی نے نہ روکا نہ راستہ۔
نہ روکا نہ راستہ بدلا. ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزر رہے ہیں، نہ بڑیا اس جگہ پر ہے، نہ کوڑا ہے، نہ کرکٹ ہے، نہ حلالت ہے، نہ جادت ہے. حضور نے پوچھا بڑیا آج جگہ پہ کیوں نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، وہ مریضہ ہو گئی ہے. حضور نے کہا اس کا گھر کہاں ہے؟ مجھے اس کے گھر پہ لے چلو تاکہ کم سے کم میں اس کی عیادت تو کر سکوں، اس کی خیریت تو پوچھ سکوں. میرے نبی گئے اس کی عیادت کرنے کے لیے. بڑھیا کو یہ عمل ایسا پسند آیا، اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا. حضور اگر راستہ بدل دیتے تو اس کا راستہ نہیں بدلتا، وہ اپنے ہی کفر کے راستے پر رہتی، گمراہی کے راستے پر رہتی، گناہوں کے راستے پر رہتی، معصیت کے راستے پر رہتی، جبر کے راستے پر رہتی، ظلم کے راستے پر رہتی. لیکن میرے نبی نے راستہ نہ بدل کر کے اس بڑھیا کے راستے کو بدل دیا، اس کو ایمان، اسلام اور سچائی کے راستے پہ لایا. ہمارے نبی کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کا مینوفیکچر، ان کے نقوش راہ ایسی ہے کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت نہیں. دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی. اسلام سے بنائیے معیار زندگی، ماحول سے حیات کا سودا نہ کیجیے. وعلیکم السلام. قلب رجاك وقت رجائي حتى دعاك وعهدا غيرك اللهم زعفة مطلوبتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسعلتي ولم يجري على لساني مما أعطيت عهدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني فيه يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.